السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج میں آپ کو کورس کوڈ 8626 کے یونٹ 4 کا ریویو دوں گی۔ اسٹرکچر آف ٹیچر ایجوکیشن اینڈ اٹس فیوچر۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کا بنیاد ہوتی ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن ٹیچرز کے علم اور سکلز پر، پیڈاگوجیکل اور کمیونیکیشن سکلز پر، اور آئی ٹی اویئرنیس اور ریسرچ اسکل اور لائف لانگ لرننگ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پاکستان میں ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لیکن ان کا سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیا گیا۔ ٹریننگ کا لفظ بدل کر ایجوکیشن رکھ دیا گیا، لیکن کوالٹی اور پریکٹیکل اسپیکٹ پر دھیان نہیں دیا گیا۔ اس وجہ سے ٹیچر ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ نیچے چلا گیا ہے۔ بہت سے ٹیچر صرف ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ پروفیشنل سکلز نہیں ہوتے جو کلاس میں ضروری ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ تعلیمی نظام مضبوط ہو اور اسٹوڈنٹ سچ میں سیکھیں، تو ٹیچر ایجوکیشن کا اسٹرکچر بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اس میں فوکس ہونا چاہیے کوالٹی ٹریننگ پروگرامز پر، اپڈیٹڈ کریکولم پر، پریکٹیکل ٹیچنگ میتھڈز اور کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ پر، تاکہ ہم ایک سویلائزڈ اور پروگریسو سوسائٹی کے لیے اصل کوالٹی ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ اسٹرکچر آف ٹیچر ایجوکیشن۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ٹیچر ایجوکیشن کو مضبوط کرو تاکہ پاکستان کا مقام بلند ہو۔ دنیا بھر میں پری سروس اور ان سروس ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ٹیچرز نئی طریقے سیکھیں، مگر پاکستان میں ابھی بھی کوالٹی پہلو پہ کم دھیان دیا جاتا ہے۔ اسٹرکچر آف ٹیچنگ پروفیشن۔ پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ٹیچرز کو ایسے پروڈکٹیو ایسٹس بنایا جائے جو گلوبل نالج اکانومی میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز صرف پڑھانے تک محدود نہ رہیں، بلکہ وہ نئے علم، ٹیکنالوجی اور سکلز کے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹ کو ماڈرن دنیا کے لیے تیار کریں۔ کی فوکس ایریا۔ اپڈیٹڈ سبجیکٹ نالج۔ ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ کا گہرا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے پڑھا سکیں۔ یوز آف افیکٹو ٹیچنگ اسٹریٹجیز۔ ہر ٹیچر کو ماڈرن اور اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ استعمال کرنے چاہیے، جیسے ڈسکشن ہو گئی، ایکٹیویٹیز اور پروجیکٹ۔ ایتھیکل اسیسمنٹ آف اسٹوڈنٹس۔ اسٹوڈنٹ کا ایمانداری اور انصاف کے ساتھ اسیسمنٹ کرنا بنا کسی بائسنس کے۔ لاسٹ ہے ڈیولپمنٹ آف اسٹوڈنٹس مورل اینڈ سوشل ویلیوز۔ اسٹوڈنٹ میں اچھی عادتیں، اخلاق اور معاشرتی ذمہ داریاں پیدا کرنا۔ اسٹیپ پروجیکٹ۔ یہ پروجیکٹ پاکستان میں ٹیچر کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے لانچ ہوا۔ اس کے ذریعے نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچرز بنائے گئے، جس میں ٹیچرز کے یہ 3 کمپوننٹس رکھے گئے۔ نمبر 1، نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ ٹیچر کو اپنے سلیبس، کریکولم اور اسیسمنٹ میتھڈز کا علم ہونا چاہیے۔ انہیں پتہ ہو کہ کیسے پیرنٹس، اسٹوڈنٹ اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر تعلیم کا نظام بہتر بنایا جائے۔ نمبر 2، ڈسپوزیشنز۔ ٹیچر کا رویہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے۔ ٹیچر خود اچھے اخلاق کا نمونہ ہو تاکہ اسٹوڈنٹ ان سے سیکھیں۔ نمبر 3، پرفارمنس۔ اس میں پریکٹیکل ایگزامپلز، کریٹیکل تھنکنگ اور ملٹی میڈیا کا یوز کرنا چاہیے۔ کمیونیکیشن سکلز مضبوط ہوں تاکہ ٹیچر اپنے آئیڈیاز آسانی سے سمجھا سکے۔ یہ اسٹینڈرڈ اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ پاکستان کے ٹیچرز کی کوالٹی انٹرنیشنل لیول کے برابر ہو جائے۔ پروپوز اسٹرکچر فار ٹیچر ایجوکیشن۔ HEC نے پرانے پروگرامز کو ختم کر کے نئے کورسز انٹروڈیوس کیے، جس میں ADA، BEd، 1.5 ایئر BEd فار گریجویٹس۔ اس سے ٹیچر کو پراپر ڈگری اور ٹریننگ ملے گی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے برابر ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1998 to 2010۔ تعلیم کسی بھی ملک کی ترقی کا سب سے اہم سرمایہ ہوتی ہے۔ یہ صرف پڑھنے لکھنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ قومی ترقی اور سوشل بہتری کا بنیادی ذریعہ ہے۔ آرٹیکل 37 اور 38 کے مطابق تعلیم ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز۔ نمبر 1، تعلیم کو دوبارہ زندہ کرنا تاکہ وہ معاشرے اور روحانی ضرورتیں پوری کر سکے۔ نمبر 2، اتحاد اور برابری کا فروغ۔ ہر فرد کو تعلیم کے برابر موقع فراہم کرنا۔ نمبر 3، بہترین اور مؤثر تعلیم دینا جو ملک کے معاشی نظام اور روزگار کے لیے مفید ہو۔ نمبر 4، دینی اور جدید تعلیم کا اتحاد، یعنی مدارس اور ماڈرن سکولز کے درمیان فرق کو کم کرنا۔ نمبر 5، ناظرہ قرآن اور ترجمہ کو اسکول لیول پر لازمی کرنا تاکہ بچے دین اور دنیا دونوں کا علم حاصل کر سکیں۔ ٹیچر ایجوکیشن پالیسی ایکشنز۔ نمبر 1، منیمم BEd فار ایلیمنٹری، M.Ed فار سیکنڈری لیول بائی 2018۔ ایلیمنٹری لیول کے لیے BEd اور سیکنڈری لیول کے لیے M.Ed لازمی قرار دیا گیا۔ 2018 تک کا یہ ٹارگیٹ تھا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، درس و تدریس کا نظام اسٹوڈنٹ سینٹر اور ICT بیسڈ بنایا جائے۔ نمبر 3، ایک نئی کیڈر بنائی جائے جس میں ماہر ٹرینرز ہوں جو اسکول کو پروفیشنل طور پر ٹرین کریں۔ نمبر 4، ٹیچرز کی ریکروٹمنٹ، پروموشن اور انسینٹیو صرف میرٹ پر دی جائیں۔ نمبر 5، ہر 3 سے 5 سال بعد ٹیچر کے لیے ریفریشر اور ٹریننگ کورسز ہوں جو انہیں نئے پیڈاگوجیکل میتھڈز، ICT سکلز، اسیسمنٹ ٹیکنیکس اور لیڈرشپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں۔ نمبر 6، ٹیچرز کے لیے بہتر تنخواہیں
اور پرفارمنس بیس پروموشنز دی جائیں تاکہ وہ اپنے کام میں دلچسپی اور لگن سے کام کریں۔ پرابلمز اینڈ ایشوز آف ٹیچر ایجوکیشن۔ اب کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نمبر 1، لو بجٹ ایلوکیشن۔ پاکستان اپنی جی ڈی پی کا صرف 1.5 to 2% تعلیم پر خرچ کرتا ہے، جو بہت کم ہے۔ اس سے اسکولز، ٹریننگ اور تعلیمی اداروں کو پورے فنڈ نہیں ملتے۔ نمبر 2، پور مینجمنٹ اینڈ کوآرڈینیشن۔ تعلیمی اداروں کے درمیان مینجمنٹ اور کوآرڈینیشن کی کمی ہے۔ فیڈرل، پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول پر ایک دوسرے سے پراپر رابطہ نہیں ہوتا۔ نمبر 3، لیک آف ٹریننگ انسٹیٹیوشن اینڈ کوالیفائڈ ایجوکیٹرز۔ ٹیچر ٹریننگ کے لیے ماسٹر اور کوالیفائڈ انسٹیٹیوٹ کی کمی ہے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں۔ نمبر 4، آؤٹ ڈیٹڈ کریکولم اینڈ ویک ان سروس پروگرام۔ بہت سے ٹیچر ٹریننگ پروگرام اب بھی پرانے سلیبس اور آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ پر چل رہے ہیں، جو آج کے ماڈرن کلاس رومز کے لیے کافی نہیں ہیں۔ نمبر 5، ان موٹیویٹڈ اینڈ انسکلڈ ٹیچرز۔ ٹیچر کو نہ تو بہتر انسینٹیو ملتے ہیں، نہ ہی ان کے لیے کیریئر گروتھ کے موقع ہوتے ہیں، جس سے وہ ان موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، نو اسٹینڈرڈائزڈ ایویلویشن اور ایکریڈیٹیشن سسٹم۔ پاکستان میں اب تک ٹیچر ایویلویشن یا ایکریڈیٹیشن سسٹم ایک جیسے اسٹینڈرڈ پر نہیں بنا، اس سے ٹیچر کوالٹی میں فرق آتا ہے۔ نمبر 7، لو سوشل اسٹیٹس اینڈ پور انسینٹیوز۔ نمبر 8، ویک سپرویژن اینڈ لیک آف کاؤنسلنگ اسکلز۔ ٹیچر اور سپروائزر دونوں میں گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی اسکلز کی کمی ہے، جس سے اسٹوڈنٹ کے ایموشنل اور لرننگ پرابلمس حل نہیں ہوتے۔ ٹو امپروو کوالٹی، اب اس کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن بجٹ بڑھایا جائے، ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو اپ گریڈ کیا جائے اور ایویلویشن اور ایکریڈیٹیشن سسٹم کو ماڈرن اور سینٹرلائزڈ بنایا جائے، اور ٹیچر کو اچھی انسینٹیوز، پروموشن اور رسپیکٹ دی جائے تاکہ وہ بہترین کام کر سکیں۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ٹیچر ٹریننگ۔ ٹیچر تعلیمی نظام کی بنیاد اور ریفارم کا سب سے اہم حصہ ہیں۔ However, Pakistan system suffer from outdated training, weak trainers and insufficient facilities. Pre-service teacher education. یہ ٹریننگ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ابھی ٹیچر بننا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرامز عام طور پر گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ٹیچرز، یونیورسٹی آف ایجوکیشن اینڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہوتے ہیں۔ امپورٹنٹ پروگرامز کون سے ہیں؟ پی ٹی سی، سی ٹی، بی ایڈ، ایم ایڈ، ایم فل۔ اور فوکس ایریاز پیڈاگوجی، ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ، گائیڈنس، کاؤنسلنگ، ایجوکیشنل سائیکالوجی، چائلڈ ڈیولپمنٹ ایٹسیٹرا۔ ان سروس ٹیچر ایجوکیشن، یہ ٹریننگ ان ٹیچرز کے لیے ہوتی ہے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اسکلز اور ٹیچنگ میتھڈ کو اپ ڈیٹ کر سکیں۔ ان سروس ٹریننگ کے طریقے: نمبر 1، گورنمنٹ ریفریشر کورسز، ٹیچرز کے لیے شارٹ ٹرم ورک شاپس۔ نمبر 2، کریش پروگرامز، کچھ ہفتوں یا مہینوں کی تیزی سے ٹریننگ۔ نمبر 3، ڈونر فنڈڈ پروجیکٹس۔ نیکسٹ ہے ٹریننگ ٹاپکس، جس میں لیڈرشپ اور مینجمنٹ اسکلز، آئی سی ٹی، اسیسمنٹ اینڈ کلاس روم مینجمنٹ۔ ایکسٹینشن سینٹرز اور ڈی ایس ڈی کا کردار۔ ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر اور ڈائریکٹوریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ ہر پروونس میں ٹیچرز کے لیے شارٹ ٹرم ورک شاپس اور ریفریشر کورسز ارینج کرتے ہیں۔ یہ ورک شاپ ٹیچرز کو نئے ٹیچنگ میتھڈز، ماڈرن ٹولز اور کلاس روم اسٹریٹجیز سکھاتی ہیں۔ اگر پاکستان ٹیچر ٹریننگ کو ماڈرن اور کنٹینیوس بنائے تو ٹیچرز بہتر طرح سے اپنی ذمہ داری نبھا سکیں گے، اسٹوڈنٹ کا لرننگ انوائرمنٹ امپروو ہوگا اور تعلیمی نظام اصل معنی میں بہتری اور ترقی کی طرف بڑھے گا۔ امید ہے اسٹوڈنٹ آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔